अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैंसर इस वक्त दिल के अमराज के बाद सबसे ज़्यादा इंसानी जानें ले रहा है और इसका खौफ बड़े बड़े ममालिक से लेके जो थर्ड वर्ल्ड है, हमारे जैसे मुल्क हैं, वहाँ भी इक्वली फैलता जा रहा है। गरीब हों या अमीर हों, अब कैंसर आपको हर जगह मिलेगा। पहले ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये इस कदर तशवीशनाक हो चुकी है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आने वाले चंद सालों में क्या सूरत हाल बनेगी। अमेरिका में 1971 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने कैंसर के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया और उस वक्त के अमेरिकन सदर रिचर्ड निक्सन ने नेशनल कैंसर एक्ट के ऊपर साइन किए और इसी वक्त उन्होंने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया और 1.6 अरब डॉलर की इमदाद उसे दी ताकि वो कैंसर के इलाज और उसकी वजूहात का पता लगा सके। लेकिन इतनी बड़ी फंडिंग के बावजूद और इतनी रिसर्च के बावजूद कैंसर का मर्ज है कि फैलता ही चला जा रहा है, ज़िंदगियां निगलता चला जा रहा है। और खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो फिर उस बंदे की सारी ज़िंदगी की जो कमाई है वो ये हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिकल कंपनियां ले जाती हैं और उसके वर्सा सड़क पे आ जाते हैं, लेकिन सेहत नसीब नहीं होती। ऐसा इस वजह से है कि जो भी सारी रिसर्च हो रही है इलाज के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और वो बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर काम करने से ना तो किसी कंपनी की दवाई बिकेगी, ना किसी डॉक्टर के पास बार बार आप जाएंगे और ना ही किसी हॉस्पिटल में आप बेड बुक करेंगे। तो जब किसी का फ़ायदा नहीं है तो फिर बुनियादी चीज़ों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो बेसिक चीज़ क्या है और कब से हमें पता है, लेकिन हम एक और नई लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो कैंसर है, बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंस हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। कैंसर के सेल असल में 3 चीज़ें करते हैं। एक तो ये अनकंट्रोलेबल प्रोडक्शन होती है। हमारे जिस्म के अंदर जो भी सेल पैदा होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनके ऊपर चेक रखता है कि ये ज़्यादा पैदा ना हो जाए, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन कैंसर सेल का जो पहला मसला है कि ये अनकंट्रोलेबल होता है। जहाँ एक सेल से 2 या 3 सेल बनने होते हैं, वहाँ पे ये 10 से 25, 50 और 100 सेल बन रहे होते हैं। दूसरा मसला ये होता है कि ये सेल पूरी बॉडी के अंदर बड़ी तेज़ी से ट्रैवल करते हैं और बड़ी तेज़ी से फैल जाते हैं। प्राइमरी तौर पर अगर प्रोस्टेट का कैंसर है तो वहाँ से ये शुरू होंगे और फिर पूरी बॉडी में ये फैल जाते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं। और तीसरी इनकी खसूसियत ये होती है कि ये सेल मरते नहीं हैं, ये ज़िंदा रहते हैं, तो कोई चीज़ इन पे असर नहीं करती। इस वक्त 3 तरीका इलाज इस कैंसर में आजमाए जा रहे होते हैं। इसमें एक तो सर्जरी है कि जिस ऑर्गन के अंदर, जिस उज़व के अंदर कैंसर के सेल हों उसे काट दिया जाए, उसकी सर्जरी करके जिस्म से निकाल दिया जाए। ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट काट दें, प्रोस्टेट का कैंसर है तो प्रोस्टेट काट दें, तो सर्जरी है। दूसरा तरीकाकार रेडिएशन का है। रेडिएशन के ज़रिए, शुआओं के ज़रिए उसे जलाया जाता है, उस जगह पे कैंसर के सेल को मारा जाता है। और तीसरा मारूफ तरीका जो है वो कीमोथेरेपी का है। और इसके अलावा कुछ महंगी दवाइयाँ हैं जो जीन्स के ऊपर काम करती हैं। लेकिन इन सारे तरीकाकार के बाद भी मरीज की सेहत डाउन होती है। इसके अपने इतने साइड इफ़ेक्ट हैं कि बंदा बाद में ज़िंदा तो होता है लेकिन ज़िंदा लाश है और बाद में कैंसर के दोबारा पैदा होने के चांसेस पहले से ज़्यादा हो जाते हैं। बहरहाल कुछ इलाज तो है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसके ऊपर ही एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन याद रखिए कि जैसे शुगर की बीमारी एक बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, कैंसर उससे भी बड़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, क्योंकि जब किसी को पता चलता है कि वो शुगर का मरीज़ है तो उसकी जान नहीं निकलती, थोड़ा सा वो डाउन होता है। लेकिन अगर किसी को पता चले कि मुझे कैंसर हो गया तो फिर वो वहीं पे फौत हो जाता है। और इस खौफ को इस्तेमाल करती हैं फार्मा कंपनियां, बड़े बड़े अदारे, डॉक्टर्स, और फिर उस बंदे के पास जो ज़िंदगी की कमाई होती है ये उससे छीन लेते हैं, वादा करते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन ठीक होने का नामो निशान नहीं मिलता। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कैंसर के मरीज़ों की तादाद हर रोज़ बढ़ती जा रही है। उसकी वजह क्या है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि असल में कैंसर का मसला शुरू कहाँ से होता है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। जर्मनी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर ऑटो वारबर्ग। ये यहूदी थे और होमोसेक्सुअल भी थे।
ہٹلر یہودیوں سے بھی نفرت کرتا تھا اور ہوموسیکچوئل کو تو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، اور پوری دنیا واقف ہے کہ ہٹلر نے یہودیوں کے اوپر زمین تنگ کر دی تھی۔ لیکن یہ بندہ جرمنی کی گورنمنٹ میں ملازمت کرتا تھا، ہٹلر کو اس کا پتہ تھا کہ یہ یہودی بھی ہے، یہ گے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ یہ کینسر کے اوپر کام کر رہا تھا، اور ہٹلر جو تھا وہ کینسر سے بڑا ڈرتا تھا۔ ڈاکٹر آٹو واربرگ کی کینسر کے اوپر ریسرچ کی وجہ سے 1931 میں اسے نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے جو ان کو طب کے اندر ان کی ریسرچ کے اوپر ملا کہ کینسر کے سیل کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے زندہ رہتے ہیں، خاص طور پہ یہ سیل جسم کے اندر کیسے پھیلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ کے مطابق عام ہیلتھی صحت مند سیل کو جب آکسیجن نہیں ملتی تو وہ بہت تھوڑی انرجی پروڈیوس کرتا ہے، وہ بہت تھوڑا گلوکوز جلا کے انرجی پیدا کرتا ہے، لیکن کینسر کا سیل جو ہے اگر اسے آکسیجن نہ بھی ملے تو وہ کیا کرتا ہے کہ گلوکوز کو فرمنٹیشن کے پروسیس میں لے جا کے انرجی پیدا کرتا ہے، اس سے اپنی گروتھ بڑھانی شروع کر دیتا ہے۔ تو کینسر کا سیل عام سیل کی نسبت 10 گنا زیادہ گلوکوز کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے آکسیجن کی بڑی تھوڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کینسر کا سیل اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ گلوکوز زیادہ ہے جسم کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ گرو کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہو اور اسے کینسر کی بیماری ہو جائے تو وہ بڑا تیزی سے اس بیماری کے اندر اپنے جسم کو کھو دیتا ہے، وہ بڑا تیزی سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں کینسر کے سیل کو ملنے والی خوراک بے تحاشا موجود ہے گلوکوز کی شکل میں، اور کینسر کے سیل جب گلوکوز کھاتا ہے تو پھر اس کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی ہے۔ کینسر کے سیل کی موت ہے آکسیجن، عام طور پہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور گلوکوز کی جسم کے اندر زیادتی ہوتی ہے، بہت بہتات ہوتی ہے، تو پھر یہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری باڈی کو جکڑ لیتا ہے اور انسان کو مار دیتا ہے۔ یہ وہ ریسرچ تھی جس پہ ڈاکٹر آٹو واربرگ کو نوبل پرائز ملا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ریسرچ بڑی آسان تھی، ہم اپنے فوڈ کے حوالے سے، اپنی چیزوں کے حوالے سے غور کر کے ان میں رد و بدل کر کے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے تھے، لیکن اس کو دبا دیا گیا، اور آج اس وقت جو کینسر کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے وہ جینز کے اوپر ہو رہا ہے کہ کون سا جین انسان کے اندر ہے جو کینسر کے سیل کو بڑھاتا ہے، جو کینسر کے ٹیومر کو پیدا ہونے سے روکنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ساری ریسرچ جینز کے اوپر چلی گئی ہے، اور بہت ساری مہنگی میڈیسن ہے جس کا فائدہ بھی بڑا معمولی سا ہو رہا ہے، 6% ہو رہا ہے، 8% ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ سروائیول ریٹ نہیں ہے۔ ہمارے جسم میں روزانہ کینسر کے سیل بنتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، ہمارے جینز کے اندر بھی یہ کیپیسٹی ہے کہ ہمارے اندر کینسر کے سیل ڈیولپ ہوں گے۔ اگر آپ کینسر کے سیل کو اس کی خوراک دینا بند کر دیں تو وہ گرو نہیں کر سکتا۔ اب کینسر کے سیل کی خوراک گلوکوز ہے جس کے اوپر وہ بڑی تیزی سے گرو کرتا ہے۔ جب آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں تو اصل میں وہ ناشتہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے، آپ اس کینسر کے سیل کے منہ میں خوراک ڈال رہے ہیں تاکہ وہ تیزی سے گرو کرے۔ ناشتے کے اندر چینی ہے، میٹھا لے رہے ہیں، جیمز لے رہے ہیں، ڈبل روٹی آپ کھا رہے ہیں، میٹھی چائے پی رہے ہیں، ڈبے کا جوس پی رہے ہیں، بیکری کی پروڈکٹس کھا رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، یہ سب کا سب آپ کے پیٹ میں جا کے گلوکوز بن رہا ہے۔ پراٹھا کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، یہ سب گلوکوز بن رہا ہے، اور یہ گلوکوز الٹیمیٹ وہ جو کینسر کا چھوٹا سا ننھا منا سیل ہے اس کو آپ نے تھوڑی خوراک کر کے اسے ایسا ماحول دے دیا ہے جس کے اندر یہ بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گلوکوز والی چیزیں کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کا جو ماحول ہے وہ تیزابی بن جاتا ہے۔ اب جو تیزابی ماحول ہے جسے ہم ایسیڈک انوائرمنٹ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی کینسر کا سیل بڑی تیزی سے گرو کرتا ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے، اور اسی ایسیڈک انوائرمنٹ کی وجہ سے تیزابی کیفیت باڈی میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا انفلیمیشن کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب کینسر کے سیل کو یہ ساری چیزیں سپورٹ کرتے ہیں، انفلیمیشن، تیزابی کیفیت اور اس کی خوراک گلوکوز۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ ہم یہ چیزیں کھا رہے ہیں، سارا دن کھاتے رہتے ہیں، بار بار کھا رہے ہیں، کبھی بسکٹ کھا رہے ہیں تو کبھی چائے پی رہے ہیں۔ اب چائے بھی آپ کی باڈی میں تیزابی کیفیت بڑھاتی ہے، نتیجہ
کینسر کے سیل کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلے کہتے تھے کہ یہ وقت کے ساتھ آپ کے جینز کے اندر تبدیلی آتی ہے، بڑھاپے میں کینسر ہو جاتا ہے، اب بچوں میں ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ آپ اپنے بچے کو وہ خوراک دے رہے ہیں جو اس کے اندر کینسر کے سیل کی نشو و نما کو بڑھا رہی ہے۔ تو آپ کو آسانی کے لیے کچھ ٹپس دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے جسم کے اندر کینسر کے سیل مر جائیں گے۔ نمبر 1، گلوکوز کو کم کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کی اگر کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے بھی تو وہ گلوکوز نہ لے، ایسی خوراک نہ کھائے جس سے جسم کے اندر گلوکوز بڑھتا ہے۔ نمبر 2، فاسٹنگ کریں۔ جتنا دیر آپ نہیں کھاتے، بھوکے رہتے ہیں، جسم میں گلوکوز نیچے آتا ہے، کینسر کے سیل کو اس کی خوراک نہیں ملے گی، وہ مر جائے گا۔ ہمارے سسٹم کے اندر مسلمانوں کے لیے فاسٹنگ کا کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ، شعبان کے علاوہ ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، اور آپ نے کبھی یہ روزے نہیں چھوڑے تھے، سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ تو آپ بھی 2 روزے شروع کر دیں، اور سحری اور افطاری کے اندر ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ کوشش کریں کہ سحری میں آپ پانی پیجئے یا یخنی پی لیں، اور افطاری کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول بڑھے۔ گرین شیک، یہ جو پتوں کا شیک ہے، یہ دوسری ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے جسم میں تیزابی کیفیت کو کم کرتا ہے، اسے الکلائن بناتا ہے، اور جب یہ الکلائن ہوتا ہے تو اس سے آپ کی انفلیمیشن کم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کینسر کے سیل کو وہ ماحول ہی نہیں ملے گا جس میں وہ بڑی تیزی سے گرو کرتا ہے، کیونکہ کینسر کا سیل انکنٹرولیبل گروتھ دیتا ہے، اس کو آپ کا جسم روک ہی نہیں پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے کھل کھیلنے کو میدان مل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ جو صبح ناشتہ کرتے ہیں اس میں میٹھے کی بجائے اگر آپ اپنے ناشتے کا آغاز ایسی چیزوں سے کریں جس کے اندر گلوکوز کا لیول کم ہے، آپ انڈے کھا سکتے ہیں، آپ یخنی کھا سکتے ہیں، آپ صبح اٹھتے بغیر چائے پینے کے یا کافی پینے کے آپ گرین شیک کا گلاس لیں۔ تو یہ وہ 3-4 موٹے موٹے کام ہیں جس کے کرنے سے آپ کے جسم میں کینسر کا سیل پرورش ہی نہیں پا سکتا، جو تھوڑے بہت بنیں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ فاسٹنگ کریں، ہفتے میں 2 روزے رکھیں۔ یقین جانیے مفت میں آپ اتنی بڑی بیماری سے بچ جائیں گے جس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں۔